Okay. Please confirm, is the screen visible? Is the audio clear? Yes, sir. جی 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 Everything. Okay, fine. Okay. Okay, let's begin now. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ameen ya Rabbil Alameen. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اوکے فائن. ٹھیک ہے، جو ہم نے ریسنٹ سیشن ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے یہ ڈسکس کرا کہ کیا دو کرائٹیریا ڈسکس کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیان کیے ہیں کہ کیا دو کرائٹیریا کیا ہوتے ہیں، یا دو طریقے کے پرسنالٹیز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں بالکل جنہوں نے حق تسلیم کیا ہوتا ہے، جو کسی تذبذم کسی شک میں نہیں ہوتے، وہ بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک پکے کریکٹر والے انسان ہوتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے صحابہ کے کریکٹرز ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے اپوزٹ میں کچھ ایسے کریکٹرز تھے جو بالکل ایک کمپلیٹ ریجیکشن میں آتے تھے. وہ کسی مکسڈ اپروچ میں نہیں رہتے کہ یہ حق کیا ہے، وہ حق کو جان بوجھ کر جٹلاتے تھے. اسی لیے ان کے بارے میں آیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے بارے میں سخت ترین یعنی بڑا عذاب ہے. سخت بھی بول سکتے ہیں، بڑا بھی بول سکتے ہیں، واللہ عالم. اللہ تعالیٰ ہی اس عذاب کے بارے میں واقف ہے کہ وہ عذاب کیسا ہے. ٹھیک ہے، اللہم اجرنی من النار. اب یہاں سے جو سٹارٹ ہونے والا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو اس سے پہلے ہم نے کریکٹرز ڈسکس کرے تھے، یا تو کمپلیٹ وائٹ تھے یا تو کمپلیٹ بلیک تھے، کوئی مکسڈ اپروچ نہیں تھا. لیکن یہ گرے میٹر جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا. اسی لیے حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو پہلی 4 آیتیں ہیں وہ اہل ایمان کے متعلق ہے. آخری 2 آیتیں مختصر طور پر اللہ تعالیٰ سمرائز کرتا ہے کہ یہ اہل کفر یعنی کفر والے کیسے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ایک گرے میٹر سٹارٹ ہوتا ہے، مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وضاحت کرنی تھی مسلمانوں کو لے کر کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. یہ منافق بظاہر تو لگتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، لیکن یہ جو مکسڈ اپروچ رکھتے ہیں، یہ جو گرے میٹر ہے، ان کو ڈسکس کرنا ضروری تھا، ایکسٹینسولی ڈسکس کرنا ضروری تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر 13 آیتیں اتاری. یہ کن کا معنی ہے، یہ تفسیر کون کرتے ہیں؟ حضرت مجاہد رحمہ اللہ، بہترین مفسر گزرے ہیں. تو اسی لیے ان کا کہنا ہے کہ اگلی 13 آیتیں جو آئیں گی وہ کن کے اوپر نازل کی گئی ہے؟ منافقوں کو لے کر. ٹھیک ہے، اور اس میں صحابہ میں بھی کنسنسس ہے کہ یہ 13 آیتیں، اگلی 13 آیتیں جو ہم ابھی سے ڈسکس کریں گے، وہ بالکل منافقوں کے اوپر ہے. ایسے اپروچ رکھنے والے بظاہر تو لگتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن وہ کیسے لوگ ہیں، ان کے کیا کریکٹرسٹکس ہے. اس سے پہلے ہم نے ایمان والوں کے کریکٹرسٹک دیکھے تھے، پھر کفر کے یعنی کافر کے جو کریکٹرسٹکس تھے وہ بالکل واضح تھے، کھلم کھلا. وہ کہتے تھے ہمیں اس اسلام سے ان ایمان والوں سے کوئی لینا دینا نہیں، بالکل ایبسلوٹ ریجیکشن پہ آتے تھے. لیکن یہاں سے یہ جو گرے میٹر سٹارٹ ہوتا ہے، یہ مکسڈ اپروچ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کو وضاحت کرنا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 13 آیتیں منافقوں کے اوپر نازل فرمائی تاکہ مسلمان آگاہ ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. لیکن سب سے پہلی شرط جو ہم آج کے سیشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو بہت ضروری جاننا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم ان آیتوں کا مطالعہ کریں گے، ان کو ڈسکس کریں گے، تو آپ کو اپنے اپروچ کو اس قید سے آزاد رکھنا ہے. کس قید سے؟ وقت کی قید سے آزاد رکھنا ہے. یعنی یہ مخصوص نہیں ہے اس ٹائم پیریڈ کے لیے، ٹل دا ڈے آف ریزرکشن، جب تک یہ دنیا ختم ہوگی پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تب تک یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ بالکل زندہ جاگتا معجزہ ہے. تب آپ ان آیتوں کا مفہوم سمجھ پائیں گے جب آپ ان کو وقت کی قید سے آزاد رکھیں گے. ان کو آپ وقت میں، ان کو آپ اسپیسیفک ٹائم اور اسپیسیفک لینس سے نہ دیکھیں. ہر دور میں اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا، اگر دنیا میں کوئی ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے تو وہ یہ قرآن ہے. اس کا کوئی بیریئر نہیں ہے کہ یہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں بندھا ہوا ہے. یہ سب سے ایک امپورٹنٹ پریریکویزٹ ہے ان آیتوں کا مفہوم سمجھنے کے لیے، ان آیتوں کا ایسنس سمجھنے کے لیے. تو یہ اس اصول کو آپ ذہن میں رکھیں، اس اپروچ کو آپ ذہن میں رکھیں، تو تبھی آپ ان آیتوں کو سمجھ پائیں گے. اور آج
جبکہ میں خود یہاں بولنے والا ہوں آپ کے سامنے، لیکن میں تصور کروں گا کہ میں اپنے آپ کو یہ سکھا رہا ہوں، کیونکہ اتنی اتنی سخت آیتیں ہیں اس میں. بظاہر یہ مسلمان لگتے ہیں، لیکن کریکٹرسٹکس دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا وعیدیں، کیا تباہی ان کے بارے میں بتاتے ہیں. اور اسی لیے میں بظاہر تو بول رہا ہوں، لیکن میں گمان کرتا ہوں، میں یہ اصول رکھتا ہوں اپنے اندر کہ میں خود کو پڑھا رہا ہوں، خود کی تعلیمات میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، میں آپ سے کوئی الگ تو نہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، ہمیں ایک ہی منزل ہے، اس منزل کو ہمیں طے کرنا ہے. اسی لیے میں آج آپ کی سائڈ سے بیٹھا ہوں، حالانکہ میں بظاہر بول رہا ہوں، لیکن یہ سب سے پہلے مجھے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. اسی لیے جب ان جیسی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے. تو خیر یہ رہی اصولی بات. اب یہاں سے ہم آیت کا سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یعنی وَمِنَ النَّاسِ، اب ان لوگوں میں ایسے بھی ہیں. کن لوگوں میں؟ یعنی جو اس ٹائم صحابہ تھے، سارے لوگ تھے. اب ان لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو بھی مدینہ کی سوسائٹی میں وہاں موجود تھے. اور وہ مدینہ کی سوسائٹی کو آپ ذہن میں رکھیں، کیا تھے وہ؟ وہاں پہ یہودی تھے، اوس اور خزرج کے لوگ تھے، جو بڑے 2 قبیلے تھے وہاں پہ، اور 3 ٹرائبز تھے یہودی کے بھی. جوز کے 3 بڑے بڑے ٹرائبز تھے، بنو کینکا، بنو نذیر، بنو قریظہ. یہ ایسے بڑے بڑے ٹرائبز تھے وہاں پہ، قبیلے تھے. اور 2 بڑے بڑے جو وہاں کے جو پھر بعد میں انصار بھی بنے، لیکن 2 بڑے بڑے قبیلے تھے ان کے، اوس اور خزرج، ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور ایک بڑی بستی تھی جو مہاجرین کہلاتے تھے، یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں شفٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ اطراف سے بھی، یعنی پیریفریز آف دا سوسائٹی سے بھی آئے تھے، آؤٹ اسکرٹ سے بھی آئے تھے مدینہ میں رہنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ اب یہ ان ساری پاپولیشن کو آپ آنکھوں کے سامنے رکھیں، تب اس آیت کا مفہوم سنیں آپ، تب اس آیت کا مفہوم سمجھے آپ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ. اب ان لوگوں میں ایسے بھی ہے مَن یَقُولُ آمَنَّا، کہتے تو ہے کہ ہم ایمان لائے. کس پر؟ آمنا باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے. یعنی یہی شرائط پیچھے ڈسکس کری گئی، یعنی غیب کے بارے میں ڈسکس کیا گیا. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے تو اس کے احکام پہ ایمان لانے کا مطلب وہی ہوا. اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ ایمان لانے کا مطلب ہے، جن کا دعویٰ تو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، یعنی وہ جو احکام ہیں ان پہ ایمان لائے. اور سب سے بڑی حقیقت اس کا عملی نمونہ کیا ہے؟ وبالیوم الآخر. یعنی اب وہ یہ دعویٰ کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آخرت پہ ایمان لے آئے. لیکن وما ہم بمؤمنین، آپ دیکھیں صرف اللہ ہی یہ بات کر سکتا ہے، اور کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس انداز سے بات کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کیا انداز ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا کتنا، یہ جو ایک ننگی تلوار جیسی ہے یہ قرآن، بالکل کسی شگاف میں نہیں، کسی کوئی کورنگ نہیں، بالکل ننگی تلوار ہے. 2 دھاری تلوار ہے جیسے ننگی ہوتی ہے بالکل. آنا ہے تو آؤ، ورنہ دفع ہو جاؤ سیدھے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. اب لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے. کس پر؟ اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یعنی وہ حساب و کتاب ہوگا، ہمارے اعمال کی خبرگیری ہوگی وہاں پہ. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ایمان والے نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ منافق ہے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. اور یہ آیت اگرچہ بظاہر لگتی ہے کہ یہودیوں کے متعلق ہے، یا ان قبائلیوں کے متعلق ہے جن کا دل میں نفاق تھا. پہلے نفاق کو بھی ڈسکس کریں گے ہم، نفاق کسے کہتے ہیں، تاکہ تبھی آپ کو یہ منافق ٹرم سمجھ آئے. ٹھیک ہے؟ جو یہ منافق ہے یہ خود نکلا ہے نفاق سے. نفاق ورڈ ہے جس سے منافق نکلا ہے. اب نفاق کہتے ہیں ہم کسی چیز کو ظاہر تو کرتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کو چھپاتے ہیں، اسے نفاق کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو نفاق پریکٹس کرنے والا ہوتا ہے اسے منافق کہتے ہیں. اب لیکن ان منافقوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اور میجر 2 قسمیں ان کی یہ ہیں. ایک تو ہوتا ہے اعتقادی منافق، یعنی جس کے عقیدے میں، جس کی انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ مجھے اس میں آنا نہیں ہے، تو وہ تو اٹرنل ہیل فائر کے مستحق ہیں. ان کے لیے ابدی جہنم ہے، بالکل ہمیشہ کے جہنم کے وہ مستحق ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں عملی منافق، یعنی ان کو سمجھ آتا ہے لیکن ویک کریکٹر والے پرسنالٹیز ہوتے ہیں، ان کو اس اسلام پہ جمنا نہیں آتا.
وہ پھسل جاتے ہیں، بار بار پھسل جاتے ہیں، تو وہ بھی شدید ترین مجرم ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی ان کو کیٹیگرائز کرتا ہے کہ یہ بھی منافقی ہیں. جو قربانی نہیں دے سکتا، جو وقت کی قربانی نہیں دے، مال کی قربانی نہیں دے، اپنی محنتوں کی قربانی نہیں دے، وہ بھی منافقی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں. اب ان مومنوں کی اور خصلتیں کیا ہیں، اس کے بارے میں حضرت قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کا کریکٹرسٹک ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبح کچھ اور ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہوتے ہیں، زبان پہ کچھ اور ہوں گے، دل میں کچھ اور ہوں گے، جذباتوں میں کچھ اور ہوں گے، اپنے عمل میں کچھ اور ہوں گے. تو گویا وہ اس کشتی کے مانند ہے جو ایک لہر کی طرح جب اس سمندر میں لہر آتی ہے تو کشتی کبھی وہاں چلی جاتی ہے تو کبھی وہاں، ایک کنسٹنٹ پاتھ نہیں رہتا ان کا. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو ہمیشہ وہ اس موبلائزیشن کا شکار ہوتے ہیں، کبھی وہاں کبھی یہاں، ایک ہی مزاج کے، کنسٹنٹ مزاج کے نہیں ہوتے. صبح کچھ اور ہوں گے، شام کو کچھ اور ہوں گے. تو یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو ان منافقوں کے بارے میں. اور سب سے بڑا کریکٹرسٹک کیا ہے ان میں؟ اپنے آپ پہ یہ گمان ہے کہ ہم تو بڑے عقل مند والے لوگ ہیں، ہم عقل رکھنے والے لوگ ہیں. یعنی معاشرے میں ہم فائدہ ڈھونڈتے ہیں. یہ ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں جمع کر لیں، یعنی اللہ کا ہو جائیں، باقی سب کو اگنور کریں. اور کفر والے خامخواہ ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں. تو بہتر ہے بیچ میں رہو، ان سے بھی یاری دوستی لگاؤ اور ان سے بھی یاری دوستی لگاؤ. تو اپنے آپ کو ان کا گمان ہوتا ہے اپنے اوپر کہ ہم تو بڑے عقل والے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہم بمومنین، لیکن تم مومن نہیں ہو. عقل کا کرائٹیریا یہ ہے، اولو الالباب کا کرائٹیریا یہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کرا تھا. اولو الالباب کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جذبہ ہو، اس کے اندر وہ چاہت ہو کہ میں اس ایمان پہ جم جاؤں، میں مومن، حقیقی مومن بنوں. لیکن جس ڈیفینیشن سے وہ ان ورلڈی میجر سے اپنے آپ کو جج کرتے ہیں کہ ہم عقل والے ہیں، اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کرتے ہیں اس عقل مندی کو. فرماتے ہیں وما ہم بمومنین، تم مومن نہیں ہو. خالی دعویٰ ہے آپ کے، خالی دعوے ہیں آپ کے، کھوکھلے دعوے ہیں آپ کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک اپروچ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کرنا چاہا، اور یہ کس لیے کیا؟ تاکہ مسلمان ان کیریکٹر سے آگاہ ہو جائیں، وہ اس چکر میں نہ پڑ جائیں کہ جو مسلمان ہو گیا وہ پکا مومن ہے. نہیں، ظاہری مسلمان ایک ہے اور نفاق ہونا الگ بات ہے. نفاق ہو سکتا ہے کہ بظاہر ایک مومن کہلاتا ہے، بظاہر ایک مسلم معاشرے میں رہتا ہے، لیکن اپنی عمل کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی وجہ سے وہ منافق ہے. تو اب اس آیت کو بالکل آپ ان سارے کانٹیکسٹ میں پڑھیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو بی مور اپروپریٹ، وہ مومن نہیں ہے، ان کا جھوٹا دعویٰ ہے، ریجیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دعوے کو. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے بالکل کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ یوز کیا. اب لیکن یہ مومن کیسے نہیں ہیں، ان کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ کو بیان کرنی ضروری تھی. اسی لیے اب یہ مومن کیوں نہیں ہے اور یہ منافق کیوں ہے، ان کے کچھ کریکٹرسٹکس آگے آئیں گے، ان کریکٹرسٹکس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا ورڈکٹ دیا، ان کا دعویٰ تو ہے لیکن پورا نہیں اترتے. اب یہ کیوں پورا نہیں اترتے، ان کے کچھ کریکٹرسٹکس ہے. کیا کریکٹرسٹکس ہیں ان کے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اب دیکھیں، کوشش کرتے ہیں، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون لفظ استعمال ہوا ہے. پہلے میں یہاں ان ٹرمز کو ڈسکس کروں گا، اس کے بعد ہم ٹرانسلیشن اور تفسیر میں جائیں گے. یہاں جو لفظ کا استعمال کیا گیا ہے وہ یخادعون ہے، اور آگے آئے گا. دیکھیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، یہاں یخدعون ہے، یہاں یخدعون ہے آگے والے سٹیٹمنٹ میں، یہاں اس سٹیٹمنٹ میں. 1 سیکنڈ پلیز. دیکھیں اب اس سٹیٹمنٹ میں یخدعون ہے، اس سٹیٹ میں یخدعون ہے، یہاں دیکھیں آپ، اور اوپر یخادعون ہے، یہاں دیکھیں آپ.
युखादिऊन और नीचे यखदाऊन है, इनमें फर्क है। अब दोनों जो है अगर इनका लफ्जी तर्जुमा करें तो धोखा देने के हैं। लेकिन यहां देखें आप युखादिऊन और यखदाऊन में फर्क क्या है। एक है धोखा, युखादिऊन जो पहले इस्तेमाल हुआ है उसके मतलब है कि धोखा देने की कोशिश करते हैं, और दूसरे मतलब जो होंगे दूसरे वाले स्टेटमेंट में यखदाऊन, इसका मतलब धोखा गारंटीड है। दो अलग अलग टर्म्स हैं। हम उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल वजाहत हो जाएगी, लेकिन पहले इन टर्म्स को देखें आप। पहले यखादून है, युखादिऊन है। युखादिऊन यानी धोखा देने की कोशिश करते हैं, धोखा हुआ नहीं, सिर्फ उनकी तमन्ना है कि धोखा दे रहे होंगे। लेकिन नीचे यखदाऊन है, धोखा गारंटीड है। लेकिन अरबी लुगत देखें आप, अरबी का जो एक लिंग्विस्टिकल मेजरमेंट है वो देखिए कितना वसी है। वरना अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो दोनों को नजर आएगा, हमें बजाहिर नजर आएगा धोखा है। लेकिन युखादिऊन का मतलब है धोखा देने की कोशिश करना, और आगे जो स्टेटमेंट आएगा यखदाऊन, इसका मतलब धोखा गारंटीड है, धोखा मिल गया। क्लियर हुआ? अब देखें इसकी ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं। अब युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, वो धोखा देना चाहते हैं, किसको चाहते हैं, दिया नहीं, अल्लाह को। युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू, और अहले ईमान को। वमा यखदऊन, मगर हकीकत क्या है, वो धोखा दे रहे हैं। इंप्लाइड है कि उन्होंने धोखा दिया, किसको, इल्ला अनफुसहुम, अपने आप को। वमा यशउरून, और इसका उन्हें शऊर भी नहीं। दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, इस चीज को देखें आप। युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू, वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इस इस जज्बे के तहत कि हम धोखा देना चाहते हैं लेकिन दिया नहीं। किसको, अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है। इसीलिए उनकी सिर्फ तमन्ना है कि हम देंगे, कोशिश कर रहे हैं वो अल्लाह को धोखा देने की और अहली ईमान को। मगर हकीकत क्या है, वमा यखदाऊन, वो धोखा दे रहे हैं। इसका मतलब उनको धोखा मिला, जब उन्होंने सोचा ही तो उनको धोखा मिला। पहली बार जब उनके परसेप्शन में ये आया कि हम अल्लाह को धोखा देंगे या अहले ईमान को धोखा देंगे, बज़ाहिर तो उनको नजर आता है हम अहले ईमान को धोखा देंगे, लेकिन अल्लाह ताला की शान देखें, जब अहले ईमान पे जरब उठती है अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ मंसूब करते हैं। यह है अहले ईमान का तकाजा, यह है ईमान वाली की उसकी उसकी पोजीशन क्या है अल्लाह के सामने। इसीलिए वो खलीफतुल अर्द है। वो बज़ाहिर लगता है उनको कि हम धोखा देंगे अहली ईमान को, लेकिन अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ मंसूब करते हैं कि तुमने गुमान किया कि मैं अहली ईमान को धोखा दूंगा, तो गोया तुम्हें गुमान हुआ कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ईमान लाया है अल्लाह पर। तो अहली ईमान को धोखा देने का मतलब है अल्लाह को धोखा देना, कोशिश करना, दिया नहीं है, सिर्फ कोशिश है उनकी। युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू वमा यखदाऊन, लेकिन वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को, इल्ला अनफुसहुम, किसी को नहीं धोखा दे रहे हैं सिवाय अपने आप। वमा यशऊरून, और उन्हें इसका शऊर भी नहीं। अब शऊर किसे कहते हैं? शऊर कहते हैं एक ना महसूस होने वाली चीज को, यानी जो महसूस नहीं हो रही है, वो बैकग्राउंड में हो रही है लेकिन बजाहिर नजर नहीं आती, उसे कहते हैं शऊर, या ये लाशऊर है। इसको एहसास ही नहीं है किसी चीज का, उसे कहेंगे ये लाशऊर इंसान है। अब उनको धोखा किस में नजर आता है? उनको धोखा बजाहिर नजर आता है कि हमें तो दुनिया की सारी दौलतें मिली, हम तो ऐश व इशरत में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इनके लिए सबसे बड़ा धोखा है। हालांकि असल में हकीकत क्या थी, वो आखिरत का फायदा था। जैसे आज के मुसलमान अपने आप को धोखा देते हैं, पूरा साल हराम की कमाई खाएंगे, फिर जो रमजान का महीना आएगा उसमें सदका भी देते हैं, ज़कात भी देते हैं, चैरिटी भी देते हैं, अपने आप को धोखा देना। हाँ, अल्लाह ताला कहता है मुझे कर्जन हसना दो, लेकिन आप हलाल रिजिक कमाओ, उसमें फिर अल्लाह ताला को कर्ज दो, चैरिटी दो, ज़कात दो, सदका करो। लेकिन आपने 11 महीने तो हराम खोरी करी,
پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں چیریٹیبل انسٹیٹیوٹس کھولتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، گویا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے صدقہ بھی تو دیا، ان کا گمان ہوتا ہے کہ ہمارا اب سارا مال اس سے صاف ہو، یہ ہوتا ہے دھوکہ، یہ ہوتا ہے لاشعوری، ان کو شعور بھی نہیں ہے، اس کا گمان بھی نہیں ہے کہ ہم کس کے خلاف ہی جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز، جب ایک انسان میں بظاہر لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، اس چیز کو، اس سٹیٹمنٹ کو ذہن میں رکھیں آپ، ایک انسان بظاہر لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، تو اس کا مطلب وہ اس پہ کام کرتا ہے۔ لیکن جب وہ لاشعور ہوتا ہے، اس میں شعور ہی نہیں رہتا ہے، اس کا مطلب اس کی جو گلٹ ہوتی ہے، اس کا جو پچھتاوا ہوتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں نظر آتی، وہ توبہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے لاشعور۔ کم سے کم ایک کافر کو احساس ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں، کبھی نہ کبھی تو اسے احساس ہوگا۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں یہ کہ اس گمان میں ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم نے صدقہ بھی دیا، ہم نے زکوٰۃ بھی دیا، ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی چلتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، تو اس کا مطلب وہ اس شعور سے ناواقف ہوتے ہیں کہ یہ ایمان کے تقاضے نہیں، یہ بس رسومات ہے، کچھ ریچولز ہے جو آپ پریکٹس کر رہے ہو۔ تو لاشعوری اسے کہتے ہیں جب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے انسان کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ڈسٹریبیوٹ کروں اپنے مفاد کو، میں اللہ سے بھی بنا کے رکھوں اور کافروں سے بھی بنا کے رکھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آنا ہے تو پورا آؤ، یہ مکسڈ اپروچ نہیں ہے، گرے میٹر نہیں چلے گا یہاں پہ، اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ۔ تو لاشعوری کا تقاضا کیا ہے؟ ان کو ایک تو توبہ کی جو وہ کشمکش ہوتی ہے، وہ تڑپ ہوتی ہے، وہ مر جاتی ہے، وہ گلٹ احساس ہی نہیں کبھی ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس گمان میں رہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے لاشعوری۔ ایک بگڑے ہوئے انسان کا تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کبھی احساس ہے، جیسے فار ایگزامپل جب ہم کالونیلزم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے اپنے سوشل سائنس کے کلاس میں یہ پڑھایا آپ کو، کالونیلزم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ٹرم آتی ہے کہ جب ہمیں فزیکلی لگتا ہے کہ ہم کسی کے کالونی ہے یا ہمیں کسی نے کالونائز کیا، لیکن آج کل جو نیو کالونیلزم ہے اس میں ہماری یہ موت ہو جاتی ہے، ہمارے احساس کی موت ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کسی کے غلام، یہ ہوتا ہے لاشعوری۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ فریڈم اسٹرگل دیکھیں گے انڈین سب کانٹیننٹ کی، 1757 میں یہاں برٹش انڈیا آکوپائی کرتا ہے پاور، پولیٹیکل پاور، اور 1857 میں پہلا ریوولٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب 100 سال تک انڈین سب کانٹیننٹ میں لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا ہم غلام ہیں، یہ ہوتا ہے لاشعوری۔ پہلی بار ان کو شعور آیا 1857 میں، ورنہ پاور گریب کب ہوا؟ 1757 میں انڈین سب کانٹیننٹ میں پولیٹیکل پاور گریب کرا برٹش انڈیا میں 1757 میں، لیکن 1857 میں پہلا ریوولٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب 100 سال تک انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا ہم غلام ہیں، اسے کہتے ہیں لاشعوری۔ یعنی ان کو دھوکہ لگ گیا، ان منافقوں کو دھوکہ لگ گیا اور شعور تک بھی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ آپ پورا ٹرانسلیشن آپ پڑھیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، اب ان کا گمان ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اہل ایمان کو یعنی مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں۔ کلیئر ہوا یہ؟ آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ اب دیکھیں اب یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اب یہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ایمان بھی ہے، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ مکسڈ اپروچ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اب حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے دل میں مرض ہے۔ اب یہ مرض کسے کہتے ہیں؟ بیماری کو۔ اب یہ بیماری کیا ہے؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ، یہ بیماری ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ ان کے دل میں مرض ہے،
अभी मर्ज क्या है? ये मर्ज है दुनिया की मोहब्बत। ये सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते अल्लाह ताला के कॉज को लेकर, कोई भी सैक्रिफाइस हो। जहन में एक स्पेक्ट्रम बना ले रखें आपकी सैक्रिफाइस, अल्लाह ताला का दीन क्या क्या सैक्रिफाइस मांगता है, फ्रॉम पिन टू प्लेन। ये वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें दुनिया का घाटा है, दुनिया का नुकसान है। हराम और हलाल में तमीज करना होगा, हराम खोरी से बचना होगा, बार बार अपने आप को चैनलाइज करना होगा। और इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में आपको कुछ चीजें हैं, जब फुरकान की बात आती है तो उस फुरकान में आपको कुछ चीजें हैं, कुछ एक फील्ड, अपने अपनी जिंदगी को आपको एक बड़ा फिल्टर लगाना है। उस फिल्टर में कुछ ही चीजें आपको हासिल करनी है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी वाज़ेह करती है, दुनिया हो सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये मोमिन तो एक, ये दुनिया तो एक मोमिन के लिए कैद खाना है, सिजन, कैद खाना। तो एक प्रिजन में कैसे रहता है? क्या आजाद होता है? उसको हर एक कमांडमेंट फॉलो करना पड़ता है। तो गोया उसकी मिसाल एक कैद खाने की तरह है। जैसे एक कैदी एक कैद खाने में होता है, वैसा एक मोमिन होता है। बार बार उसको अपनी जिंदगी में फिल्टर लगाने होते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। और ये जो नहीं करने हैं वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो करने हैं। इख्तियार करने, आजाद नहीं है। कुल मिला के बात यही है कि वो आजाद नहीं है। और उसके बरक से जो मुनाफिक होते हैं, ये क्यों नहीं इस पे पूरा उतरते? क्योंकि इनके दिल में मर्ज है। और इसके इस मर्ज के मुफस्सिरों ने बहुत तफसीर किए हैं। कोई कहता है ये निफाक है, कोई कहता है ये हसद है, कोई कहता है ये किरदार की कमी है, जिसे हम वीकनेस ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये खसलतें किससे पैदा होती हैं? दुनिया की मोहब्बत से। इसी वजह से इसका अप्रोप्रिएट तर्जुमा है दुनिया की मोहब्बत। उसी की वजह से ये हसद भी करते हैं कि भाई मैं क्यों दूसरे की बात को हक मानूं, ये मेरा नहीं है, इसमें मेरी शोहरत नहीं है, मैं क्यों हक मानूं? तो गोया इसलिए हसद हुआ। मैं क्यों अमल ना करूं, मेरे अंदर वीकनेस ऑफ कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि मैं दुनिया की आसाइश को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। तो ये भी इंप्लाई होता है दुनिया की मोहब्बत से। तो ये सारे जो छोटे छोटे पौधे हैं, ये बड़ा एक दरख्त है। वो बड़ा दरख्त क्या है? वो दुनिया की मोहब्बत है। तो इनके दिल में एक मर्ज है, एक रोग है, वो दुनिया की मोहब्बत है। और फिर अल्लाह ताला कहता है फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ताला इनके इस मर्ज को और बढ़ाता है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, इस चीज को ध्यान में रखें आप। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। जहां आप जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको बिल्कुल रास्ता फराहम करते हैं। आप हक की तरफ आए, अल्लाह ताला कहता है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, मैं तो आपको अनंत अलैहिम का ये पेडस्टल दूंगा। आप मखदूम होने चाहते हैं या गजब के मुस्तहक होना चाहते हैं, दौलीन होना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने वो रास्ते भी रखे हैं। ये सारी तशरीह है ना सूरह फातिहा की। तो इनके दिल में तो मर्ज है, लेकिन वो मर्ज क्या है? दुनिया की मोहब्बत। अल्लाह ताला कहते हैं फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, मैंने इनके इस मर्ज में इनको और बढ़ा दिया। और ये कुदरत का कानून भी है। आप देखिए, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएं, आप किसी बीमारी को एक अपने टाइम फ्रेम में उसको ट्रीटमेंट ना दें, वो बढ़ती चली जाएगी। तो अल्लाह ताला के यहाँ कानून तो नहीं बदलते, अल्लाह ताला की सुन्नत तो सेम रहती है। इनके दिल में तो मर्ज था, ये चाहते थे कि हम दूर हो जाएं इस ईमान से। हमारे लिए दुनिया के फायदे हैं, अल्लाह ताला इनके फायदों में, इनके इस मर्ज में इन्हें और बढ़ाता है। और ये दुनिया का जब फायदा है, फॉर एग्जाम्पल इनके पास छोटी दौलत थी, अल्लाह ताला इनको अब और ज्यादा दौलत देता है। करो मजे। ये पॉलिटिकल एलिट्स बनते हैं, ये इनका सोशल स्टेटस दुनिया में बहुत ज्यादा होता है। इकोनॉमिक पेडेस्टल्स में काफी ज्यादा, इस कंपटीशन में काफी आगे निकल जाते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट कैपिटलिस्ट कहते हैं। आपके जहन में आ रहे होंगे ये सारे, वक्त का फिरौन, वक्त का नमरूद, वक्त का कारून। अल्लाह ताला इनके लिए रास्ता खोलता है। देखिए, अल्लाह ताला इस मामले में बेपरवाह है, वो बेनियाज है। हमें अल्लाह ताला की जरूरत है, अल्लाह ताला को हमारी जरूरत नहीं। दो टोक बात अल्लाह ताला कहता है, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। इनके दिल में तो मरज था, ये चाहते थे हमें दुनिया का फायदा मिलना चाहिए। इनकी इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर थी। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ताला ने इनके इकोनॉमिक कंडीशन को भी अपग्रेड किया। चले जाओ पॉलिटिकल पोस्ट पे, बड़े बड़े प्रेस्टिजियस पोजिशन होते हैं इनके,
اس نظام کو فروغ دینے میں جو نظام اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر مبنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی وجہ سے میں ان کی اس مرض میں، ان کی اس فائدے میں جو دنیا کا فائدہ ہے، ان کو اور مزید فائدہ دیتا ہوں. جن کو نظر تو آتا ہے فائدہ، لیکن وہ حقیقتاً فائدہ نہیں ہے. اب دیکھیں اس چیز کو، اس کا مطلب جو فائدے ہیں، جو ڈیفینیشنز ہے سکسس کی، وہ ریلیٹو ہے. ریلیٹو آپ ٹرم سمجھ رہے ہیں نا. ہمارے یہاں دو پولر کمپوزیشنز آتے ہیں، یا اسے کہیں گے بائنری اپوزیشنز آتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ریلیٹو اینڈ ایبسولوٹ. ایبسولوٹ ہوتا ہے جو ہر معنی میں یونیورسل ہو، ہر جگہ اپلائی ہو. لیکن ایک ہوتا ہے ریلیٹو، یعنی جس کی ڈیفینیشن ویری ہوتی ہے. وہ کسی سچویشن میں الگ نظریہ پیش کرتا ہے، الگ سچویشن میں آتا ہے، اور کسی اور نظریے میں الگ پوزیشن آتا ہے. ان کے لیے کامیابی دنیا کا فائدہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اسے مرض کے نام سے تعبیر کرتا ہے. یہ تو مرض کے معنی ہیں، بیماری کے معنی ہے یہ دنیا کی محبت. ورنہ ایسے دنیا کا آرڈر مینٹین کرنا یہ اسلام یا مسلمانوں کا حق ہے، لیکن وہ دنیا کی محبت نہیں رکھ سکتے اپنے دل میں. وہ دنیا کو اپنے رنگ میں رنگانے آئے ہیں، اس کے رنگ میں بہ جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کرتا ہے ان سارے معاملوں میں، کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے فائدے حاصل ہو. حسد میں، بغض میں، اہل ایمان سے کفر کے معاملے میں، اہل ایمان سے بغض کے معاملے میں، ہر کسی میں اللہ تعالیٰ ان کو آزاد چھوڑتا ہے. اور یہ آزاد کیوں چھوڑتا ہے ان کو؟ کیونکہ ان کے دل میں پہلے سے ہی مرض موجود تھا، وہ بیماری تھی، وہ روگ تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کو مزید اس آندھی میں دھکیل دیتا ہے، وہ دنیا کی محبت میں. تو کیا ہوا آگے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. اب ان کے لیے کیا ہے؟ وہاں ان کے لیے کیا تھا؟ آگے جو کافروں کے لیے جب ہم نے ورس کو کمپلیٹ کیا، وہاں کیا تھا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہاں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. بظاہر لگتے ہیں ہم مانے ہیں، اور ہیں بھی، لیکن یہاں پہ عذاب علیم کا مطلب ہے دردناک عذاب. یعنی مشرکوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اور کافروں کے لیے بڑا عذاب. یہ کیسے عذاب ہوں گے واللہ عالم، یہ صرف غیب میں آتے ہیں. لیکن اتنا ذہن میں رکھیں آپ، یہاں شدید ترین عذاب ہے منافقوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت پر بھی ایمان ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بظاہر نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، کبھی رمضان میں صدقہ بھی دیتے ہیں، مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں، بظاہر پیسوں سے بھی اور نمازوں سے بھی، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. اور یہ گواہی ہم نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں. اور کون دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر؟ دو ٹوک بات. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ کیوں ہے ان کے لیے دردناک عذاب؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں. یہ جھوٹ ہمیشہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، یعنی کبھی سرسری طور پر بات نکل جائے، وہ تو ہے جھوٹ نکلنا، پھسلنا. لیکن ان کی پوری آئیڈیالوجی، ان کا پورا سسٹم ہی جھوٹ پہ مبنی ہے، پورا سٹرکچر ہی جھوٹ پہ قائم ہے. اس لیے ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے، درد دینے والا عذاب ان منافقوں کے لیے. اور یہ کس لیے ہے؟ ان کو یہ ساری خرابیاں کیوں ہیں؟ مین کرکس کیا ہے؟ جڑ کیا ہے اس چیز کی؟ فی قلوبہم مرض. ان کے لیے مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے. اسی لیے سارے کریکٹرسٹکس، یہ سارا کریکٹر ان کا سامنے آتا ہے. اصل میں اسی چیز پہ ایمفسائز ہونا ہے. یہ ساری کریکٹرز اس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ ہے دنیا کی محبت. سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ آگے چلتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، فساد نہ پھیلاؤ. لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ. اب دیکھیں اس فساد کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، فساد ہے کیا؟ فساد کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں پورے قرآن میں جب بھی فساد کے بارے میں آیا ہے نا، جب بھی فساد ایز اے ٹرم استعمال ہوا ہے، اس فساد کے اوپر ہمیشہ اہل ایمان کو کوشش کرائی گئی ہے کہ آپ اس فساد کے اوپر اپنے پینیکل پہ کوشش کرو. یعنی جوہد جو ہے، جسے پھر آگے جہاد ٹرم آتا ہے، تو وہ ہمیشہ فساد کے اوپر آتا ہے.
یعنی ہمیشہ اپنی سب سے بڑی کوشش تم کرو جتنی بھی چاہے، کسی میں لسان کی طاقت ہے، زبان کی طاقت ہے، کسی میں فزیکل طاقت ہے، جو طاقت ہے فساد کو روکو. اسی وجہ سے فساد ایز اے ٹرم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس چیز کو سمجھے آپ. فساد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کو بگاڑنا. جو اللہ تعالیٰ کو آرڈر ہے اس کو بگاڑنے کا مطلب ہے فساد. سمپلی اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. یعنی اللہ کے احکام کے بجائے کسی اور کے احکام چلائیں یا اپنی مرضی کے احکام چلائیں، اسی کا فساد. جیسے فرعون میں آتا تھا. فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے درباری جو تھے اور وہ فرعون تھا، تو انہوں نے ان سے جواب دیا پورے پبلک میں. جب ہیوملیشن کا سامنا کرنا تھا فرعون کو اور پورے فرعون کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے سائڈ سے، تو انہوں نے پھر جواب میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا یہ تو فسادی ہے ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق. تو وہاں بھی فساد ٹرم استعمال ہوا، یعنی ہمارے آرڈر کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے. ورنہ فرعون خود بھی اپنے ایک جب وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، میں تمہیں رزق دیتا ہوں. کیونکہ وہ خود بھی ایک، آپ دیکھیں گے جب ہم آگے یہ ساری وضاحت آئے گی سورہ طٰہٰ میں. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے متعلق، جب ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری ٹریس آؤٹ کرتے ہیں تو وہ خود اپنے آپ کو کہتا تھا آئی ایم دا اوتار آف دا گاڈیس رائی. رائی تھی ایک گاڈیس، وہ کہتا تھا میں ان کا ایک اوتار ہوں، میں ان سے اپنا بورو کرتا ہوں اپنا اسپرچوئل پاور. فرعون یا آپ کو قرآن میں وضاحت نہیں ملے گی، لیکن جب آپ جوش لٹریچر کھولیں گے وہاں اس کی وضاحت ملے گی. رائی ایک گاڈیس تھی، وہ کہتے تھے میں وہاں سے بورو کرتا ہوں اپنا پاور دنیا کو رول کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب وہ خود جب وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں میری پوجا کرو، تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس کے سامنے وہ ایسے لوگ موجود تھے جو اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اس کے دادا جی کی عمر کے تھے. تو وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہارا رب ہوں. تو وہ کہتا تھا میرا نظام چلے گا، میرا آرڈر چلے گا. تو اس آرڈر کے بجائے، اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے بجائے جب کوئی انسان دوسرے کا آرڈر فالو کرتا ہے یا اپنی مرضی کا اپنی خواہش کا آرڈر فالو کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں فساد. بالکل کلیئر کٹ ہے، دو ٹوک بات ہے. اور اس پہ خود بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ فساد پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ زور دیا ہے. تو سمپلی فساد کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، چاہے اپنے انڈیویجول لیول پہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا ہے تو میں نے کچھ اور کیا، وہ میں نے اپنے نفس کے خلاف فساد کیا. اور اگر یہ سماج میں ہوتا ہے تو یہ سماج کے اوپر فساد ہے. اس چیز کو سمجھیں آپ. تو جب ان سے کہا جاتا تھا دنیا میں فساد نہ مچاؤ، اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. تو جواب میں کیا کہتے تھے؟ قولوا انما نحن مصلحون، ہم فساد پھیلانے والے تھوڑی ہے، ہم تو صلح کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں اندازی کلام دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. کہ جواب میں کہتے تھے ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم تو صلح کرنے والے ہیں. ہم تو کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں، کو ایگزسٹنس بٹوین ہوم، بٹوین دا ٹرائبز آف قریش. جو قریش کے جو کفر کے ٹرائبز تھے وہاں پہ، قریش کے جو کافر تھے ان کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، اور جو یہ چھوٹی سی بستی تھی یعنی مدینہ کی جو بستی تھی جہاں پہ مسلمان تھے، ان کے درمیان تینوں میں صلح کرانا چاہتے تھے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم معاذ اللہ صلح کرنا نہیں آیا. بدر پہ اترے، احد پہ اترے، احزاب پہ اترے، اس کے اپوزٹ میں یہاں آئے یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو صلح کرانے والے ہیں، ہمیں تم فسادی کیوں کہتے ہو؟ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب سے یہ ریبیلین سٹارٹ ہوا. ایسا ہی ٹون تھا نا. آپ دیکھیں جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا کبھی بدر نہیں دیکھا، کبھی احد نہیں دیکھا. تو ثم معاذ اللہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان اور انڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسادی ہے ان کی نظر میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ مچاؤ، یہ کہتے ہیں ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو پیس میکرز ہے، پیس لورز ہے، پیس کے ایڈوکیٹس ہے.
لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں جسٹس کا نعرہ چلتا ہے، پیس نہیں چلتا. بیکاز پیس وداؤٹ جسٹس از اے اسکیم. اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. گریک فلاسفر ہیں، انہوں نے کہا تھا ڈسکس وتھ می ریگارڈنگ جسٹس ناٹ پیس، بیکاز پیس وداؤٹ جسٹس از اے اسکیم. یہ دوغلا پن ہے پیس پیس. جب کسی کا انصاف ہی نہیں، جسٹس ہی نہیں، تو کائے کا پیس؟ خاموشی ہے تو خاموشی تو ماتم پہ بھی ہوتی ہے، تو وہاں کون سی خوشی ہوتی ہے؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ، تو جواب میں کہتے تھے ہم تو صلح کرنے والے. آپ میں نے آپ کو اس پہ ایمفسائز کیا، ان ساری آیتوں کو وقت کی قید سے آزاد کر دو. آج کے دور میں کنٹمپریری ایرا میں اس کو اپلائی کرو. ہو سکتا ہے آج کے یہ سارے ایڈوکیٹس کو شاید آگے نوبل پرائز بھی ملنے والا ہو. کنٹمپریری ایرا دیکھیں آپ، کرنٹ افیئرس کو سامنے رکھیں. جب ان سے کہا جاتا ہے تم فساد کیوں پھیلانے والے ہو، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، تبھی تو نوبل پرائز ملا. نوبل پرائز کے لیے جو پیس پہ نامینیشن ہوتی ہے، تبھی تو ان کو نوبل پرائز ملتا ہے. یہ تو صلح کرنے والے کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں. اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ، اس مفہوم کو سمجھے آپ، حدیث بول رہا ہوں مفہوم کا، سوری مفہوم بول رہا ہوں حدیث کا. وہ سمجھتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ جو فسادی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بہت محدود تھے، اور ان کی تعداد اور ان کی انٹینسٹی، ان کی کیفیت بہت زیادہ بڑھی گی آنے والے دور میں. ایک ان کی پریڈکشن تھی، اپنا گمان کہہ لے، پریڈکشن کہہ لے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ جو فسادی ہیں، ان کی پاپولیشن اور ان کی انٹینسٹی آگے بڑھے گی. اور اس کو ابن کثیر نے بھی مینشن کیا ہے اپنی تفسیر میں، اس واقعے کو. اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. اور یہ بار بار اس چیز کا درس دیتے تھے، ہم تو جماعتوں کا صلح کرانے کے لیے آئے ہیں. اور یہی قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ چلاتے تھے ہم تو عقل والے ہیں، ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں آپ کے، ہم تو صلح کرانے والے ہیں، ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. شاید ان کا گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلح کرنا نہیں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کو آج کے فیز میں اپلائی کیجیے. اسپیکٹرم سامنے ہے آپ کے، آپ کو حقیقت ساری نظر آئے گی. اب اس ٹرانسلیشن کو پڑھے، اس سارے کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھیں، آگے اس ورس کو پڑھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا تھا زمین میں فساد نہ مچاؤ، کہتے تھے قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہمیں کیوں ڈانٹتے ہو، ہمیں کیوں ڈانٹ سناتے ہو، ہم تو صلح کرنے والے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. پھر اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کیا گواہی دیتے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں الا انہم هم المفسدون، خبردار ہو جاؤ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، خبردار ہو جاؤ. ان کی اس بہکاوے میں نہ آؤ، ان کی اس میڈیا پروپیگنڈا میں نہ آؤ. یہ جو پھیلاتے رہتے ہیں ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، یہ ہرگز صلح کرنے والے نہیں ہیں. پھر کیا ہے یہ؟ انہم هم المفسدون، حقیقت میں بے شک یہی فسادی ہے. ولکن لا یشعرون، اور ان کا شعور ہی نہیں ہے، یہ لاشعور ہے. پھر وہی بات آتی، یعنی اپنے اس غلطی سے، اپنے اس جرم سے یہ بے خبر ہیں. چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کل سنائیں، اللہ تعالیٰ کو آگاہ کریں کل کہ دیکھیں ہم نے صلح کے بارے میں کام کیا تھا، ہم تو فسادی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ پہلی یہ واضح کرتے ہیں خبردار ہو جاؤ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے قرآن پڑھنے والو، اے قیامت کے دن تک ایمان والو. کیونکہ یہ محدود نہیں، کسی ٹائم فریم میں نہیں ہے قرآن، اس کو وقت کی قید سے آزاد کرو. الا انہم هم المفسدون، خبردار ہو جاؤ یہی فسادی ہے. ولکن لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. یہ کتنی بڑی حماقت کر رہے ہیں. وہ مست مگن ہے اپنی ان
کرتوتوں میں. اور وہی پھر سے وہی بات آتی ہے, توبہ وہ کرتا ہے, رجوع وہ کرتا ہے جس کو شعور ہوتا ہے کم سے کم جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. لیکن یہ تو لاشعور ہے. انہوں نے تو الٹا اس چیز کو, اس کا پردہ ڈال دیا ہے کہ ہم تو خیر والے ہیں, ہم تو صلح کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند. ان کے لیے ہدایت کہاں سے؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں, الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ, غور و فکر کرو اے مسلمانوں, یہی اصل میں فسادی ہیں, لیکن انہیں اس کا شعور نہیں. آگے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کیا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جیسے دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں. وہ دوسرے لوگ کیا ہے مراد یہاں سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو مہاجرین ہیں, یہ سچے پکے مسلمان, ان کی طرح ایمان لے آؤ. یہاں ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے, اور آگے والے دور کے جو بظاہر لگتے ہیں کہ واقعی مومن. ہر دور میں نظر آئیں گے آپ کو, کنٹمپریری ایرا میں دیکھیں, کچھ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جن پہ اطمینان ہوتا ہے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں ذکر نہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو واقعی یہ سچے پکے مسلمان ہیں, سچے پکے مومن ہیں, تو کہتے ہیں قالو انؤمن کما آمن السفہاء. آپ دیکھیں کیا یہ کہتے تھے, کیا ہم ایسے ایمان لائیں گے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ویسے جیسے دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں. کون لوگ؟ صحابہ. عبداللہ بن مسعود جیسا ایمان, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان, ابی ذر غفاری جیسا ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جواب میں کہتے تھے قالو انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم ایمان لائیں جیسے, کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں. ان کے نظر میں صحابہ بے وقوف تھے, ابو بکر بے وقوف تھے. کس معنی میں بے وقوف تھے؟ کہ وہ اپنا سارا مال لاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر, اور جواب میں کہتے تھے کہ میں نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گھر پہ چھوڑا ہے. تو ان کی نظر میں تو یہ بے وقوفی تھی. کیا اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں, بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاذوں پہ جاتے ہیں, کبھی مال کا خطرہ, کبھی جان کا خطرہ, کبھی اولادوں کا خطرہ, وقت کی قربانی, محنتیں صرف کرنا, کوئی دنیا کی آسائشیں نہیں. سلمان فارسی کو کیا بھگتنا پڑا, ورنہ فارس کے تھے, ایک پرنس تھے, کیوں آئے مدینہ؟ تو بے وقوف تھے نا ان کی نظر میں. تو اس کا مطلب بے وقوفوں کی ڈیفینیشن بھی ریلیٹو ہے. ریلیٹو کانٹیکسٹ کو یاد کیجیے آپ. اسی لیے ایک کانسیپٹ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریلیٹیوٹی آف ریشنلٹی, یعنی کہ ریشنلٹی کا تصور ہمارے یہاں ریلیٹو ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایتھکس بھی ریلیٹو ہے, سکسیس کی ڈیفینیشن بھی ریلیٹو ہے. ہر کوئی چیز ریلیٹو انڈرسٹینڈنگ میں ہے. تو اگر آپ کو کوئی بے وقوف کہتا ہے اس معنی میں تو مبارکباد ہے, تو کہنے دو, فخر ہے اس بے وقوفی پہ اگر لوگ ہمیں بے وقوف کہتے ہیں. بھائی زیادہ تقیانوسی ہو گئے ہو, زیادہ اسٹرک ہو گئے ہو. بھائی یہ ماڈرن ایرا ہے, یہاں پہ اکول رائٹس کی, یہاں پہ ایکویلٹی آف رائٹس کی بات ہونی چاہیے. عورتوں کو ورگلایا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں حقوق نہیں مل رہے ہیں, آئیے فیمنزم میں آئیے, آپ کو حقوق ملیں گے. ماں باپ کی ذمہ داری کیوں ہے, کیوں سر درد رکھنا, کیوں ماں باپ کو دیکھنا, کیوں ان کی دیکھ بھال کرنا, یہ ہماری پریویسی ہماری بریچ کرتے ہیں. حقوق ہے نا, جسٹس نہیں ہے, معیار نہیں ہے نا جسٹس کا. جو ہماری ویسٹرن ایپسٹمولوجی ہے, ویسٹرن فلسفی ہے, ان کی فاؤنڈیشن ہی ہے ایکویلٹی پہ. لیکن ایکویلٹی پہ معیار ہونا کسی معاملے میں, وہ تو ایک مطلب آپ ایک سمجھے کہ آپ ایک ایسا وہیکل لے رہے ہیں جس کا کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے, ایم لیس ہے, پرپز لیس ہے. ایکویلٹی کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو برابر حقوق دو تو حق ادا ہو گیا. ہاں, جسٹس سے حق ادا ہو سکتا ہے. ایک بچے کو ضرورت ہے ایک چھوٹے موٹے خوراک کی,
اس کے برعکس ایک اڈلٹ ہے، اس کو اپنے معیار کا خوراک ضرورت ہے. آپ دونوں کو اکویلٹی نہیں دے سکتے تو جسٹس کہاں ہوگا؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. تو اب پھر سے یہ آیت کو پڑھتے ہیں، سارے کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لاتے ہیں، ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے صفا لوگ ایمان لاتے ہیں؟ اور صفحہ عربی لغت میں اسے بھی کہتے ہیں جسے نفع اور نقصان کا صحیح تعارف نہ ہو، یعنی اس کو پتا نہیں ہے صحیح فائدہ کیا ہے. ان کو فائدہ نظر آتا تھا، دیکھیں ہم نے مسلمانوں سے دوستی کی تو مال غنیمت میں ملتا ہے، ان کی تعریفیں بھی ملتی ہیں. اور جب ہم اپنے گروہ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں تو پھر ہمیں پھولوں سے سواگت کرتے ہیں. وہ کیا واقعی ان کے سامنے آپ نے اپنا سکہ جما دیا؟ کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے بے وقوفی کی طرح ایمان لیا ہے؟ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. اور صفحہ کس معنی میں بھی سوشل فیبرک جو ہوتا ہے، ہمارے کچھ تعلقات ہوتے ہیں، ہم کوئی حق بات کہیں تو ہمیں فیملی پہلے اپوز ہوتی ہے. تو یہ سوشل فیبرک آپ دیکھیں، جو ابو الولید تھے ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے، اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا جنگ بدر میں. آپ دیکھیں ایمان کیا تھا. تو اس معنی میں تو وہ بے وقوف تھے ثم معاذ اللہ. جو ابو جہل بالکل ایک اپوزٹ پول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا تھا، اور ان کے بیٹے اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، تو گویا اس معنی میں تو اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے وقوف ہیں. اپنے باپ کے دشمن سے ملے، اس پہ ایمان لے آئے. ہاں پلیز ریفرین فرام ٹیکسٹنگ. ہاں اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ہاں تو میں ڈسکس کر رہا تھا کہ جب حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لایا تو اس معنی میں تو وہ بیوقوف ہیں، اپنے باپ کے دشمن سے جا ملے، ان کی بیعت لے لی، پھر جا کے یرموک میں شہید ہوتے ہیں. بیٹل آف یرموک میں حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں. تو اس معنی میں تو وہ بیوقوف ہیں. تعلقات کی قربانی، مال کی قربانی. اور آج کے دور میں انفلوئنشل، یہ سوچے آپ، فین فالوئنگ کہیں نہ چلی جائے. میں کیوں حق بات کروں؟ میرے کچھ فالوورز ہیں، میری کچھ فین فالوئنگ ہے، وہ کہیں چلی نہ جائے. میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہمارے پاس آج کا ایک دور ہے نا جہاں پہ انفلوئنس ہے. ہمارے پاس انفلوئنسرز ہوتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو، فزیکل ورچوئل میڈیا پہ ہو، کسی بھی کوئی بھی چیز ہو، فین فالوئنگ نکلنے کا خطرہ. تو جو فین فالوئنگ بنا کے رکھتے ہیں، ہر کوئی بات کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس کا مطلب وہ عقل والے ہیں. جو ایک ہی بات پہ پکے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی کوئی جماعت نہیں، تو ان کی نظر میں، انفلوئنسرز کی نظر میں وہ گویا بے وقوف ہیں. ان کی کوئی فین فالوئنگ نہیں، ان کی کوئی انفلوئنسرز نہیں، ان کا دنیا میں کوئی سکہ نہیں جمتا، تو گیا اس نظر میں وہ بے وقوف ہیں. کلیئر ہوا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں آگاہ کرتے ہیں، خبردار ہو جاؤ، حقیقت میں یہی بے وقوف ہے. ولکن لا يعلمون، لیکن انہیں خبر بھی نہیں. اس کا مطلب کیا انہیں خبر نہیں؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے بے وقوف، ایک ایک کوئی بے وقوفی حرکت کرتا ہے، اگر اس کو احساس ہو جائے کہ میں بے وقوفانہ حرکت کرتا ہوں تو کم سے کم ایک سٹیج آتا ہے وہ اس سے باز آ جاتا ہے. لیکن ایسی بے وقوفانہ حرکت جس کا علم بھی نہ ہو کہ میں بے وقوفی کر رہا ہوں، اس کا مطلب وہی، اس کا مفہوم بھی وہی ہوتا ہے، یہ لاشعور ہے. آپ غلامی سے تب باہر نکلو گے نا جب آپ کو غلامی کا احساس ہوگا. جب آپ کو غلامی کا احساس ہی نہیں، آپ کو بے وقوفی کا احساس ہی نہیں، تو آپ کب سمجھو گے کہ میں بے وقوف ہوں؟ ایکسٹریم فارم آف فولشنس، انتہا درجے کے یہ بے وقوف ہے. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کریکٹر کیا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ سائیڈ لیتے ہیں ایمان والے کی، کہیں ان کے دل کہیں غم سے نہ بھر جائیں.
ورنہ یہ بات وہ ایمان والوں پہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تھوڑی یہ باندھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی 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 طرف منسوب کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کا یہ عہد اٹھا لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اعلان کرتے ہیں، گویا ان کو کوئی تکلیف پہنچایا تو گویا ان نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچایا۔ اب اس آیت کی فل ٹرانسلیشن پڑھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا، ان کا ماننا تھا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایسے ایسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، خبردار ہو جاؤ حقیقت میں یہی بیوقوف ہے لیکن انہیں اس چیز کی خبر نہیں، انہیں پتہ نہیں کہ حقیقت میں کتنے درجے کے بیوقوف ہیں۔ چلیں آگے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ، جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہیں، ہم تو رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ، برابر آج کے، میں بار بار اس پہ سٹرس دے رہا ہوں، ان آیتوں کو وقت کی قید سے چھوڑیں، آزاد کریں ان کو۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، مومنوں سے ملتے ہیں، مسلمانوں کی جماعتوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کی برادری کے لیے کام کرتے ہیں۔ خاص کر میں اس پہ دھیان دیتا ہوں، آج کے سینیریو کو ذہن میں رکھیں آپ، کیا کیا الائنسز آج کل جمع ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی برادری کے لیے، پھر ایڈوکیٹس بنتے ہیں، اس سارے ذہن، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں آپ۔ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا ورڈ کا استعمال کرتے ہیں، حیران ہوتا ہوں میں اس اللہ تعالیٰ کے کلام پہ، کیا اللہ تعالیٰ نے ورڈ کا انتخاب کیا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب خلوت میں، جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، شیطان کسے کہتے ہیں، اب شیطان کو وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں آپ کے ذہن میں جو شیطان کا تصور ہے کہ کوئی وہ شیطان جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا، تو بظاہر تو وہ اسی پہ لیبل ہوتا ہے یہ شیطان، لیکن وہ اصل میں ابلیس تھا، محروم ہوا، عزازیل جسے پہلے کہتے تھے، عزازیل ہی کہتے تھے نا، اس کے بعد وہ ابلیس بنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ٹیگ دیا کہ یہ شیطان ہے، یعنی سرکش ہو گیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے انکار کیا، تو اس کا مطلب شیطان ایک ٹیگ ہے، وہ اس کا ایک انہیرٹ نام نہیں ہے، وہ شیطان ایز اے ذات خود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو بھی سرکش ہوا اللہ تعالیٰ اسے شیطان کی تعبیر دیتے ہیں، وہ شیطان ہے۔ تو اس کا مطلب جب یہ خلوت میں یہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں اہل ایمان سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ پہ ایمان لے آئے، یعنی آپ کی ایک جماعت میں شامل ہوئے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کری، لیکن جب پھر خلوت میں تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، اب یہاں شیطان کس لفظ میں استعمال ہوا ہے، اس شیطان کو تھوڑا بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے، تب آپ کو یہ ایسنس سمجھ آئے گا اس آیت کا۔ شیطان سمپلی کہتے ہیں سرکش کو، جو حد سے نکل جائے، تجاوز کرے اللہ تعالیٰ کے حدود میں، اور یہ عام طور پر عربی لغت میں اور تمام مفسر اس بات پہ متفق ہے، آپ کوئی بھی ایسا تفسیر نہیں دیکھیں گے جس میں یہاں کنٹرڈکشن آپ کو نظر آئے گی، کہ شیاطین سے مراد ہوتا ہے لیڈرز آف دی ڈسبلیور، جو مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف سرداری ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں، ایک تو ہوتا ہے فار ایگزامپل فالوورز، وہ شیطان میں نہیں آئے گا، وہ تو خالی کھلے سرکش ہے، لیکن جو ان کے سردار ہے، جو ان کو انفلوئنس دیتے ہیں، یہ لیڈرز، ہمیشہ شیطان اللہ تعالیٰ ہمیشہ لیڈرز کے متعلق استعمال کرتا ہے۔ جب یہ اپنے لیڈرز کے پاس جاتے ہیں، اور یہاں پہ لیڈرز کون تھے اس ٹائم کے، جو کفار تھے قریش میں، یہود میں، جن کا بغض تھا اسلام کے خلاف، اور عبداللہ بن ابی، بظاہر سارے سردار تھے تینوں، اور آج کے دور کے بھی لیڈرز، وہ لیڈرز جو ہمیشہ اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شیطان تعبیر کرتا ہے، شیطان، کوئی عام انسان، عام ڈسبلیورز نہیں ہوتے، وہ عام بغض رکھنے والے نہیں ہوتے۔ اور یہاں اس معنی میں آپ کافر نہ لے لیں، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ سارے کافر نہیں ہیں، صرف وہ کافر اور وہ کافروں کے سردار جن کو اسلام سے بغض ہے، ایک تو خالی کافر ہیں، انہیں اسلام کا تعارف نہیں ہوا اسی لیے قانونی کافر ہیں، ایک وہ کافر ہوتے ہیں جن کا بغض ہوتا ہے کہ ہم خواہ
اپنی حسد کی بنیاد پہ اسلام سے نفرت کریں. حالانکہ یہ مائنورٹی میں ہے، پوری دنیا ایسی نہیں ہے. پوری دنیا میں بہت سارے سلیم الفطرت لوگ ہیں، حالانکہ وہ کفر پہ ہیں، لیکن انہیں اسلام کا تعارف ہی نہیں ہوا، یا وہ اتنے مصروف ہے اپنی زندگی میں، حالانکہ کافر ہے. ہم کوئی ان کو کسی چیز کا درجہ نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی شیاطین کے زمرے میں نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ شیطان صرف اسے کہتا ہے جو سرکش ہو اور جو انفلوئنس کرتا ہو پورے گروپ کو، کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف. اسے اللہ تعالیٰ شیطان کہتے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. اور جب یہ آپ ایمان والوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں. جب خلوت میں، جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، اپنے سرداروں سے ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالوا ان معکم انما نحن مستہزئون. ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہمارا کوئی رشتہ ان سے نہیں ہے، ہم تو بس ان سے مذاق کیا کرتے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان کی خصلتوں کو؟ ایز اٹ از وقت کے ہر منافقوں کی یہی روش اختیار ہوئی. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. جب اپنی خلوت میں اپنے سرداروں سے ملتے ہیں جن کا بغض ہوتا ہے اسلام سے، کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم یقیناً آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان سے مذاق کرتے ہیں. مستہزئون، صرف مذاق کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. آپ اس پوری ٹرانسلیشن کو پڑھیں آپ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والے سے ملتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا، جب تنہائی میں کن سے ملتے ہیں؟ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے سرداروں سے، اپنے بڑوں سے. قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، پھر کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو بس ان کو صرف مذاق کرتے ہیں، ہم ان کو دھوکہ دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان کا. کن کو؟ کن کو مذاق کرتے ہیں؟ اہل ایمان کو. آخری ورس ہے آج کے سیشن کی، اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ، یہ امپورٹنٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مذاق کرتے ہیں تو سب سے پہلی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے کہ وہ مذاق کرے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ مذاق کرنے والا نہیں ہے، وہ مذاق نہیں کرتا کسی سے. اس کی صفت نہیں ہے وہ کسی کو دھوکہ دے اور مذاق کرے. پھر یہ کیوں فرمایا یہاں پہ اللہ تعالیٰ مذاق کرتے ہیں ان سے؟ یہ اس لیے فرمایا کہ ان کے ریپلائی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اہل ایمان سے مذاق کرتے ہو، تو گویا اللہ تعالیٰ تم سے مذاق کرتا ہے. اس کا مطلب یہ بظاہر مذاق تو نہیں ہے، یہ ان کے مذاق کے نتیجے میں مذاق ہے. صرف ورڈ کا انتخاب ہوا ہے، اصل میں ان کا حق تھا کہ ان کو مذاق کیا جائے. تو یہ انیشیٹر آف مذاق نہیں ہے. ایک ہوتا ہے فار ایگزامپل، ایک بستی میں ایک انسان نے کسی کے اوپر ظلم کیا. اب جب اس کے اوپر بھی تشدد ہوتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں پھر ہم عام باشا میں کہتے ہیں نا اب میں آپ کو اس کا مزہ چکھاتا ہوں. تو وہ گویا اس کا مذاق نہیں کرتا، اس کو وہ بدلہ نہیں دیتا، کیا اسے وہ انیشیٹر نہیں ہوتا، وہ صرف اس کا جزا دیتا ہے جو اس نے سزا کی. تو اسی لیے یہاں جو الفاظ استعمال ہوا ہے اللہ یستہزی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بھی مذاق کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انیشیٹر ہے مذاق کا، وہ صرف لغت کے اعتبار سے ان کے مذاق کا جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی، اللہ تعالیٰ بھی تم سے مذاق کرتے ہیں. تو بظاہر یہ مذاق نہیں ہے، ان کی جزا ہے. اور یہ مذاق کیسے ہمیں نظر آتا ہے؟ جب ہمیں قیامت کا تصور نظر آتا ہے تو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ یہ جو منافق ہوں گے، یہ پلسرات کے موقع پر جو وہ پل ہوگا جس پہ ہر ایک کو پار کرنا ہوگا، وہ پل، وہ برج پار کرنا ہوگا، تو وہاں پہ ہر ایک کو وہی ایک پار کر سکتا ہے وہ پل جس کے ساتھ روشنی ہوگی، ایک پرٹیکولر روشنی ہوگی، ایک بصیرت ہوگی. وہ کیسی بصیرت ہوگی واللہ عالم. جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، وہ ویسے نور عطا کرتا ہے. تو ان کے لیے بھی بظاہر نظر آتا ہوگا یہ نور ہے. جب وہ اس پل کے قریب جائیں گے تو یہ جو نور ہے، جو روشنی ان سے سلب کر لی جائے گی، ان سے چھین لی جائے گی یہ روشنی. اب دیکھیں یہاں پہ اپنے آپ کو ہم سبھی رکھیں گے، میں آپ ہر کوئی انسان اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھیں اور اس آیت کو پڑھیں. کتنی احمقانہ ہمارا تصور ہو سکتا ہے وہ. ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے کہ ہم ان میں سے ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعویٰ تو ہمارا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کہیں ایسا حال نہ ہو جائے کہ اس سے انسان کانپتا ہے. صرف یہ آیت ہے جو جوڑ کے رکھنے والی ہے. اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ سناتے ہیں ان کے متعلق. ایک تو بظاہر کافر ہے، ان کا تو ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا ہے. لیکن ایک انسان جس کو بظاہر لگتا ہوگا کہ میں تو مجھے خوش نصیب، میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے وہاں ہوں گا، لیکن ہو سکتا ہو وہ وہاں محروم ہو.
बज़ाहिर तो ये भी ईमान वाले हैं, और ये देखें पक्के मुसलमान थे इस मामले में कि 5 टाइम नमाज पढ़ते थे। उस दौर में मुनाफिकों को भी जमात के साथ नमाज पढ़नी होती। लेकिन आज का माशरा देखिए आप, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं इनसे मजाक करता हूँ, और ये मजाक क्या है, इनके जवाब में, इनका जजा है ये। और ये आम बात भी है, एक मजलूम के साथ, एक जालिम के साथ रहम करना, एक जालिम को रहम करना, एक जालिम को माफ करना, ये मजलूम पे जुल्म करने के बराबर है। इस चीज को समझे आप। जालिम को माफ करने के माने हैं मजलूम के साथ जुल्म करने के बराबर। तो इस अल्लाह फरमाते हैं मैं भी इनके साथ मजाक करता हूँ। तो वो मजाक जाती नहीं है, वो जजा है। वो किस लिए करता है इनको? बिहिम बिहिम वयमुद्दुहुम फी तुगयानिहिम, और इनको खुला छोड़ता है। वयमुद्दुहुम, यमुद्दुहुम कहते हैं उस रस्सी को, जब एक फॉर एग्जांपल कोई जानवर बंधा होता है, उसको आप रस्सी, हम ढीला छोड़ दें, उसकी रस्सी हम बिल्कुल आजाद छोड़ दें, वो खुला छोड़ता है, हम उसको आजाद छोड़ते हैं किसी फील्ड में, तो गोया हम उसे आजाद छोड़ते हैं, वो भटकता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसे आजाद छोड़ता हूं, किस में? फी तुगयानिहिम, उसकी सरकशी में। जो वो शैतानी पन कर रहा था, अल्लाह ताला उसे आजाद करते। इस चीज को ज़हन में रखें आप। अल्लाह ताला उनसे मजाक करते हैं, किस लिए करते हैं? और उनको आजाद छोड़ते हैं। इस चीज को ज़हन में रखें आप। इस माने में आजाद छोड़ते हैं, जैसे एक रस्सी को हम एक जानवर को बांधते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको बांधेंगे हम, उसकी टाइट नॉट लगाएंगे, तो इसका मतलब वो बाहर नहीं जा सकता, किसी दूर दराज जगह पे नहीं जा सकता। लेकिन जब उसकी रस्सी को हम छोड़ देंगे तो वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो यहां भी मुद्दुहुम का इस्तेमाल हुआ है वर्ड, यानी जब एक इंसान को उसका उसकी जो आजादी है वो बिल्कुल उस आजादी में एक्सट्रीम पे चला जाता है। और वो आजादी क्या है? अल्लाह ताला मोहलत देते हैं, दुनिया की मोहलत, जाइए ऐश करें आप दुनिया में। और ये क्यों देते हैं अल्लाह ताला? फी तुगयानिहिम, ये उन्हीं की अपनी पैदाइश है कि वो सरकश है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं या माहून। अब यामहून किसे कहते हैं? यामहून को आप जहन में रखें। यामून कहते हैं, अगर आप इसकी डेफिनेशन निकालें तो सिंपली कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अकल का अंधा होना। एक तो होता है आंख का अंधा होना, उसे आगे आएगा उमियुन, वो उमियुन है, लेकिन यहां यामहून है। यामहून और उमियुन, इसमें फर्क है। उमियुन, उमियुन टू बी मोर अप्रोप्रिएट, उमियुन कहते हैं आंख वाला अंधा, लेकिन यामहून कहते हैं दिल वाला अंधा, अकल वाला अंधा। यानी वो इसलिए ये कहते हैं क्योंकि ये दिल से अंधे हैं, इनको नजर नहीं आता, दो खेमे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, एमलेस भटकते रहते हैं, पर्पसलेस भटकते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्यों दुनिया में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। तो अल्लाह ताला इनसे मजाक करता है और उनको आजाद छोड़ता है उनकी सरकशी में, और वो फिर भटकते रहते हैं, अंधों की तरह भटकते रहते हैं। यामा हूं, लेकिन कौन सा अंधा? आंख वाला अंधा नहीं, दिल वाला अंधा, अकल वाला अंधा। क्लियर हुआ? और सबसे बड़ी चीज देखें आप, इस चीज को ज़हन में रखें आप, ये फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स हैं मेरे। आप इन आयतों को जब मुताला करते हैं तो आप देखेंगे ये कितनी शदीद तरीन वईदें हैं जो अल्लाह ताला सुनाते हैं। किन के बारे में? जिनका दावा है कि हम ईमान ले आए। और किन के मुकाबले में? आप देखें, आप ये आयतें पढ़ें आप, अगर पहाड़ भी हों वो भी हिल जाएं। हम कहते हैं ना, अगर पहाड़ों पे भी ये कुरान नाजिल होता, तो वल्लाह ऐसे ही, अगर उनको, अगर एक इंसान को ये समझ आए कि कुरान क्या डिमांड करता है, तो उसको समझ आएगा क्यों पहाड़ ये बार नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक इंसान ने ये जिम्मा लिया है कि मैं ये बर्दाश्त करूंगा, मैं इस वर्डिक्ट पे, मैं इस अहद पे पूरा उतरूंगा। तो जब पहाड़ कांपने लगते हैं कि अब, जब एक इंसान होता है, जब इस बर्दाश्त को महसूस करता है, तो गोया उसके ऊपर पहाड़ जैसी जिम्मेदारी है। अगर एक इंसान के ऊपर पहाड़ जैसी जिम्मेदारी नहीं है, वो थकान महसूस नहीं करता हर दिन, तो इसका मतलब उन्होंने उस इन आयतों को अपने सामने नहीं रखा है, अपने आप को तोला नहीं है कुरान की रोशनी में अपने आप को तोला नहीं। हमारे यहाँ तो मैं, ये आम जुमरा में मशहूर है कि कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है, कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है, इतनी बड़ी मिथ है ये। कुरान पढ़ने से सुकून चला जाता है, ये तो डिमांड करता है। किसने कहा कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है? तो इनकलाब की किताब है,
یہ تو انقلاب برپا کرتی ہے اندر، ایک شعلہ برپا کرتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کس بھول بھلیا میں کھویا ہوں. اور ہم سمجھتے ہیں، ہم نے ایک متھ ڈسمینیٹ کری ہے کہ قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے. یہ آیتیں پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں سکون آیا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے وجہ سے ان کو میں آزاد چھوڑتا ہوں، ان کی سرکشی میں ان کو آزاد چھوڑتا ہوں، کیونکہ یہ عقل کے اندھے ہیں، عقل کی اندھے پن کی وجہ سے یہ بھٹکتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس کی کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس کیا ہوں گے، یہ ساری کیوں کر رہے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کی سائڈ لے رہا ہے. حالانکہ بظاہر انہوں نے جو یہ کام کیا یہ مومنوں کے ساتھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مومن کو کوئی تکلیف پہنچائے. اسی لیے یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں. یہ میرے فائنل کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس ہے، اس کے بعد ہم سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کفر اور ایمان کی کشمکش میں آپ دیکھیں، ذہن میں رکھیں آپ، جب بھی کفر اور ایمان کی کشمکش ہوگی، خود اللہ ایمان والوں کا ولی اور سرپرست ہوتا ہے. خود ان ایمان والوں کا وہ محافظ ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے، کیونکہ وہ الصمد ہے، وہ القیوم ہے، وہ الحی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا، اپنی ذات پہ قائم ہونے والا. وہ ہمیشہ ان اہل ایمان کا ولی ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، نصرت کرتا ہے. لیکن جب وہ واقعی وہ صحابہ جیسے ایمان والے ہوں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تو دس کنکلوڈس آر ٹوڈیز سیشن. اس کے بعد ہم نیکسٹ، میں کوشش کرنے والا تھا کہ آج یہ کمپلیٹ ہو جائے، لیکن جب میں نے ٹاپک کو دیکھا پھر میں نے سوچا میں یہاں پہ لمٹ کروں. ٹھیک ہے، اوکے، دس کنکلوڈس آر ٹوڈیز سیشن. آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی، 1 second please, let me stop the recording. جی 1 second, let me stop the recording. اس کے بعد